کیا آپ جانتے ہیں کہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں عید قیام منائی جائے گی؟ شلوم، میرا نام کاشف نیر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ کیا مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں عید قیام منائی جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی زبان میں لفظ موعد کا مطلب عید ہے، جس کے معنی ہے مقررہ اوقات یا الہی ملاقات، یعنی خدا سے ملاقات۔ عید قیام منانے کا حکم احبار 23 باب میں بنی اسرائیل کو دیا گیا، مگر یاد رکھیں ہم جو مسیحی ہیں اسرائیل کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی اس روح سے اسرائیل کی قوم کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کا ذکر پولس رسول بھی کچھ یوں کرتے ہیں: پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ افسیوں 2 باب 19 آیت۔ اب لازم ہے کہ ہم کلام اقدس میں موجود الہامی عیدیں منائیں، جو کہ یہوہ خدا یعنی ہمارے باپ کی عطا کردہ عیدیں ہیں، اور بحیثیت اولاد ہمارا فرض ہے کہ اسرائیل کے خدا یعنی اپنے ابا یہوہ کی تابعداری کریں۔ عید قیام سے متعلق چند احکامات۔ عید قیام پر بنی اسرائیل کو جھونپڑے یعنی خیموں میں رہنے کا حکم تھا، تاکہ وہ یاد رکھیں کہ مصر سے نکلنے کے بعد خدا باپ نے ہمیں بیابان میں خیموں میں بسایا۔ یہ خیمے دراصل خداوند کے گھر کے مشابہ ہیں۔ یاد کریں مسیح خداوند نے فرمایا تھا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان یعنی خیمے ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اسرائیل کو مصر یعنی پردیس سے نکال کر اپنے دیس اسرائیل میں لے جاتے ہوئے خیموں میں بسانا یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، مگر خدا باپ ہمیں اپنے وطن اپنے خیموں میں بسائے گا، چونکہ لکھا ہے، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ فلپیوں 3 باب اس کی 20 آیت۔ پس اسرائیل کو دی جانے والی عیدیں آنے والے وقت مسیح خداوند کے متعلق نبوتیں ہیں۔ خیمہ خدائے قدوس کی حضوری اور اختیار کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس حقیقت کا بھی اعلان ہے کہ اسرائیل کے خدا کے علاوہ کوئی آسمان و زمین کا بادشاہ نہیں، اور خدا باپ کے اس اختیار و سلامتی کو ہم مسیح خداوند میں خیمہ زن دیکھتے ہیں۔ اس عید کی بابت نبوتی تکمیل۔ یہ عید 7 دنوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے بعد 8واں دن خاص سبت کا ہے۔ یہ 7 دن دراصل مکمل ہونے کی علامت ہے، یعنی مسیح خداوند رسولوں کی نبوت کے مطابق 1000 سال تک ہمارے درمیان اپنا خیمہ لگائیں گے اور دنیا پر خدا کی بادشاہی کو قائم کریں گے۔ یاد رکھیں یہ وہی بادشاہی ہے جس کی بابت مسیح خداوند نے شاگردوں کو سکھایا تھا، اور یہی آج کے ہر ایماندار کی دعا کا جواب بھی ہے، کیونکہ ہر ایماندار یہی پکارتا ہے کہ تیری یعنی اے خدا بادشاہت آئے، اور تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آپ اس عید کی اہمیت کو کسی طور پر بھی چھٹلا نہیں سکتے۔ زکریا نبی کے صحیفہ میں اس عید سے متعلق کچھ یوں مرقوم ہے: اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گی سال بسال بادشاہ یعنی رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید قیام منانے کو آئیں گی، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے می نہ برسے گا، اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید قیام منانے کو نہ آئیں گی، اہل مصر اور ان سب قوموں کو جو عید قیام منانے کو نہ جائیں، یہی سزا ہوگی۔ زکریا 14 باب 16 سے 19 آیت۔ تو لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقدس عید مسیح خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں بھی منائی جائے گی،
اب بھی اگر آپ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے اس عید کو منانے سے انکار کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، جس کے لیے آپ خود جواب دہ ہوں گے۔ خاص سبت 8واں دن۔ اس عید کا 8واں دن یعنی خاص سبت خدا باپ کی ابدی بادشاہی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کلام مقدس میں کچھ یوں ہے: پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 3 آیت۔ پس یہوہ باپ کا خیمہ ہمارے درمیان لگے گا، ہم ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ سکونت کریں گے اور عید قیام کی تکمیل ہوگی۔ خداوند اسرائیل کے قدوس کا نام ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ تمام اہل تورا کو عید قیام بہت بہت مبارک ہو۔ و شلوم۔